السلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے بھی اس پروگرام میں انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں ہمیشہ ماہ دسمبر میں بڑے ہی تاریخ میں بھی اور دل خراش واقعات ایسے ہیں، متعدد ایسے واقعات ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ان میں یقیناً جو ایک سب سے اہم یا جس کے اوپر زیادہ جو گفتگو کی جاتی ہے وہ یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی والا معاملہ ہو یا پھر اس کے بعد جس کو ایک زیادہ جگہ ملی ہے، جو زیادہ موضوع بحث رہا ہے، جو گفتگو کے اندر جس کا زیادہ ذکر رہا ہے وہ سانحہ اے پی ایس ہے۔ مگر ان کے ساتھ ساتھ دیگر بھی ایسے متعدد ایسے سانحات ہیں جو اسی ماہ کے دوران ہوئے۔ وہ کون کون سے واقعات ہیں؟ اگر ان میں سے مختصر مگر چیدہ جو ایسے دلخراش واقعات تھے اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں سب سے پہلے ایک سمندری طوفان کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ سمندر کے قریب ہونے والے ایک بنگال سے شروع ہوا یہ سمندری طوفان، جس کی زد میں یہ آتا رہا اور 14 سے 15 دسمبر 1965 کو مشرقی پاکستان میں آنے والے سمندری طوفان نے غیر متوقع طور پر بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ یہ اس وقت یہ بھی ماہ دسمبر میں ایک اس ٹائم یہ علیحدگی والا معاملہ نہیں تھا، یعنی کہ مشرقی پاکستان جو آج کا موجودہ بنگلہ دیش ہے، بلکہ یہ پاکستان کی ہی ایک یہ جگہ تھا جسے مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا۔ یہ ان وقتوں کی بات اور ماہ دسمبر کے اندر ہی یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ مشرقی پاکستان کا افسوسناک واقعہ دسمبر 1970 میں ہوئے انتخابات کے بعد انتقال اقتدار کے معاملے پر سیاسی جماعتوں میں جو تنازع پیدا ہوا اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا، پھر بھارت نے جس طرح سے اپنا کردار ادا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، جسے ہم آج بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک افسوسناک جو واقعہ ہے، یہ بھی دسمبر میں ہوا۔ پھر سوات میں زلزلہ 28 دسمبر 1974 کو آیا، جس کے نتیجے میں 5000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہوئے اس قدرتی آفت کے نتیجے میں۔ یہ بھی دلخراش جو واقعہ ہے یہ بھی دسمبر میں ہی پیش آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں 100 بچوں کا قتل کیا گیا تھا۔ ایک شخص تھا جس نے یہ اعترافی بیان بھی دیا تھا، پولیس کے سامنے اعتراف جرم کیا تھا، پھر اس کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے جیل میں اپنے ساتھی کے ساتھ خودکشی کر لی تھی۔ اور یہ بھی افسوسناک جو واقعہ ہے یہ 30 دسمبر کو جو ہے وہ پیش آیا تھا 1999۔ 30 دسمبر کو یہ بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جب یہ اعتراف کیا گیا تھا مجرم کی جانب سے کہ اس نے 100 بچوں کا جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے اوپر بھی حملے ہوئے اور یہ حملے بھی دسمبر کے ہی مہینے میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر کا قتل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی افسوسناک واقعہ، یہ 2 بار حملے ہوئے اور ان میں بھی یہ دسمبر کا ہی مہینہ تھا جب یہ افسوسناک جو واقعہ ہے یہ ہوا۔ پھر ان کی جو شہادت ہے وہ بھی اسی ماہ کے اندر ہوئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بشیر بلور اور شاہ زیب خان قتل، یہ 22 دسمبر 2012 کو جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما بشیر احمد بلور کو بھی پشاور میں خودکش حملے میں قتل کیا گیا۔ اور اسی ماہ 24 اور 25 دسمبر 2012 کے درمیانی شب کراچی کے علاقے ڈیفنس میں معمولی تلخ کلامی کی بنیاد پر شاہ رخ جتوئی نے شاہ زیب خان نامی نوجوان کا قتل کیا تھا۔ اور یہ بھی جو کیس ہے یہ ہم دیکھتے رہے میڈیا کے اندر، اس کے اندر کافی باتیں بھی ہوتی رہی، جس کے حال ہی میں ایک فیصلہ بھی آیا اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہی۔ اور پھر یقیناً آرمی پبلک سکول سانحہ 16 دسمبر 2014 کی صبح پشاور کا آرمی پبلک سکول دہشت گردوں کی گولیوں سے گونج اٹھا تھا۔ یہ افسوسناک واقعہ تھا جس میں 132 بچوں سمیت 141 افراد کی جو ہے وہ جان چلی گئی تھی اور 150 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ بھی دلخراش جو واقعہ ہے یہ دسمبر میں ہی پیش آیا۔ جنید جمشید انہیں سبھی جانتے ہیں اور ان کی جس طرح سے موت ہوئی، ان کا جو جہاز ایک حادثے کا شکار ہوا، یہ بھی 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آنے والے PIA کا طیارہ PK 661 حویلیاں کے قریب جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جن میں 47 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور جن میں جنید جمشید بھی شامل تھے۔ یہ وہ چیدہ واقعات ہیں، بڑے ہی دلخراش واقعات، اور یہ سبھی دسمبر میں پیش ہے۔ مگر جس طرح پروگرام کے آغاز میں کہا کہ سانحہ APS یہ ایسا واقعہ تھا جس میں بے گناہ بچوں کو بے دردی سے جو ہے وہ مارا گیا، اور کس طرح والدین نے بچوں کو اسکول میں بھیجا ہوگا اس امید اور اس یقین کے ساتھ بھیجا ہوگا کہ جب چھٹی ہوگی تو واپس گھر بھی آئیں گے، مگر وہ گھر نہیں آئے ہیں۔ اسی کے اوپر ایک خصوصی رپورٹ دیکھیے، پھر اسی موضوع کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ 16 دسمبر اور اس مہینے میں جتنے بھی دلخراش واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رپورٹ کی، اور یہ خصوصی طور پر سانحہ APS ایک بڑا افسوسناک واقعہ۔
یہ بار بار ان واقعات کا ذکر کرنا یقینی طور پر اس سے غم تو تازہ ہوتے ہیں، مگر ان کو دہرانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے ان واقعات سے، ہم نے کیا ایسی حکمت عملی بنا لی ہے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو۔ ان تمام ہم صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور یقیناً ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی اور معاشی صورتحال کے اوپر بھی۔ اور کل بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ ایک بار پھر سے پاکستان کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کالعدم جماعت کی جانب سے کیا گیا۔ ان تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور ان تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار عبید الرحمان عباسی صاحب نے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عباسی صاحب، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اس سے پہلے جو دسمبر میں، ماہ دسمبر میں جتنے بھی دلخراش واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان والا معاملہ ہو، چاہے ثانیہ APS ہو، ہماری حکمت عملی، پالیسیز، ہماری ترجیحات ایسی بن چکی ہے کہ اب جو ہے وہ ملک تقسیم مت ہو، اور کیا ایسی حکمت عملی اور ترجیحات پالیسی بن چکی ہیں کہ مزید دہشت گردی، ایسے سنگین جو واقعات ہیں وہ رپورٹ نہ ہوں؟ ہماری ایسی آپ کو نظر آتی ہیں پالیسیز اور ترجیحات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ماہ دسمبر میں جس طرح آپ نے ابھی پوری تفصیل بتائی کہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں، ان میں سر فہرست تو وہ واقعات ہیں جو ہر جگہ ہر وقت ہم کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کا واقعہ ہو گیا، سیلاب کا واقعہ ہو گیا، یا طوفان، جو بھی جس طرح ہے، لیکن سب سے بڑا جو واقعہ ہوا تھا وہ APS کے بچوں کا ہوا تھا۔ اور اس واقعہ کے بعد جس طریقے سے ہم نے ٹیررزم کے اوپر کام شروع کیا، لگتا ایسا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ختم کرنے میں بڑا نزدیک آ جائے گا یا ختم کر لے گا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان معاملات سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ہماری فارن پالیسی ویسے کی ویسی رہی ہے، اور ہم ایک کتابوں کی حد تک یا کاغذوں کی حد تک یا میڈیا کی حد تک ہم اس کو اچھالتے ہیں، لیکن پھر اس کے اوپر پھر خاموشی ہوگی۔ آج جس طریقے سے دیکھ لیں، میں تو کسی نیوز پیپر میں آج دیکھ نہیں رہا تھا کہ کسی جگہ بھی آج کے واقعہ کا جو ہے کہیں سے ٹھیک ہے، ایسے واقعات جو ہیں وہ دلخراش واقعات ہیں، وہ زخم کو دوبارہ ہرا کر دیتے ہیں، لیکن ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے، اور سیکھا جاتا ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بتا سکیں ہم کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور آئندہ آپ بھی اس چیز کو آگے جب آپ بڑے ہوں گے یا جس طرح بھی ہے تو آپ ان کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے۔ تو ابھی تک تو ہم نے کوئی اس قسم کا نظر نہیں آتا کہ ہم نے کوئی ٹیررزم کے اوپر اس قسم کی کوئی بڑی لائحہ عمل تیار کیا ہو اور ختم کر دیا ہو، جس کی آپ دیکھ لیں کل کا واقعہ جو ہوا ہے، جو چمن کے اوپر لال محمد جو سیکٹر ہے اس کے اوپر ہوا، اور کیا تھا وہ واقعہ؟ یہ تھا کہ جی سیدھی وہ باڑ بنا رہے تھے اپنی، یا ایک وہ بنا رہے تھے جو کسٹم کی جگہ بنا رہے تھے، پوسٹ بنا رہے تھے، اور ان پرووکڈ یعنی آپ نے شیلنگ شروع کر دی۔ اور یہ وہ افغانستان ہے۔ میں بڑا اس پہ کینڈیڈ میرا ویو ہے، اور بعد سے لوگ اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیررزم ہوتی ہے وہ انڈیا، افغانستان اس سائڈ سے ہی آتی ہے ہمیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت تک جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں وہ اسی طرح آ رہے ہیں، اور لگتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ ہم دیکھ لیں، اب ہم نے اس کو سیریس بھی کبھی نہیں لیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت تک سوائے ہنا ربانی کھر کے ہمارا نہ ڈیفنس منسٹر وہاں گئے ہیں، نہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، نہ ہمارا کوئی فارن منسٹر وہاں جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کو آسانی سے نہیں ٹیکل کرنا چاہیے، اس کو آپ ٹیکل کریں، یہ آپ کا ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔ افغانستان کا تو ہم نے ان کو کتنی مہمان نوازی دی ہے۔ اب UNHCR کی رپورٹ دیکھ لیں، اس کے اندر 3 ملین افغان ریفیوجیز جو ہیں پاکستان کے اندر ہیں، 3 ملین۔ اب اور اس کے علاوہ دیکھ لیں 1.4 ملین جو ہیں صرف رجسٹرڈ ہیں، پاکستان کے جو رجسٹرڈ ہیں، جو ان کی اپنی رپورٹس ہے، جو سرکاری اعداد و شمار ہے، 1.4 ملین ہے، اور جو ان رجسٹرڈ ہیں 80 لاکھ سے اوپر ہے جو ان رجسٹرڈ ہے ابھی تک۔
اور پھر آپ اسی طرح دیکھ لیں یہ افغانستان کا جو ریفیوجیز ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں آئے تھے، ایران میں بھی گئے تھے، مختلف ممالک میں بھی گئے تھے، لیکن ایران نے کیا کیا؟ ایران نے ان کو ایک باقاعدہ جگہ دے دی اور اس جگہ پہ انہوں نے ریفیوجیز کو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو بالکل کھلا چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، ان کو آپ نے کاروبار نکال دیے. یعنی اسلام آباد کے اندر کیپٹل ہے پاکستان کا، اور اس کے اندر دیکھ لیں کہ پراپرٹی کی میں پوچھ رہا تھا کہ پراپرٹی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، تو پتہ لگا پراپرٹی قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں بھائی جان کہ افغان جو ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں، وہ من پسند کرائے دے رہے ہیں، من پسند پراپرٹی خرید رہے ہیں. تو یہ تمام واقعات اس کے پیچھے افغان ہی ہیں، اور اس کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ باقی ایجنسیز کرتی ہیں، اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ چمن واقعے کے اوپر تفصیلی ہم بات کرتے ہیں. بہت ساری آپ نے جو پوائنٹس ہائی لائٹس کیے ہیں یقیناً یہ بالکل ایک ویلڈ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، مگر ہم سیکھ نہیں رہے ہیں. دیگر بھی کچھ ہم ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر ناظرین یہاں وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو کل جو ہم نے صورتحال دیکھی، اس سے 5 دن پہلے بھی ایسی صورتحال عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے سرحدی علاقوں میں، اور یہ سلسلہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ جب تک غنی انتظامیہ تھی یا دیگر جو قیادتیں آتی رہیں افغانستان میں، یہ تاثر تھا کہ امریکہ کی رضامندی کے ساتھ وہ قیادتیں آتی رہی ہیں، اور وہ درست بھی تھا. اور اس کے اندر ہمیں یہ یعنی کہ پاکستان کی ریاست کو یہ تحفظات تھے کہ یہاں پر را کا بڑا ایک ایلیمنٹ ہے، افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے پاکستان کے اگینسٹ. اور لیکن جب طالبان آئے اقتدار میں تو پھر یہ ایک تاثر بنا کہ کم از کم وہ جو صورتحال ہمیں غنی انتظامیہ دیگر حکومتوں میں ملا کرتی تھی وہ افغان طالبان میں نہیں ملے گی، مگر یہاں پر زیادہ ہو رہی ہے. اور ایک چیز عباسی صاحب ان میں یہ کامن ہے کہ باڑھ کے معاملے کے اوپر چاہے وہ غنی انتظامیہ ہو یا دیگر ہوں یا افغان طالبان ہو، ان کا موقف ایک ہی ہے کہ یہ باڑھ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 25 سے 26 کلومیٹر تک بلکہ 2600 کلومیٹر تک یہ بارڈر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے اندر پاکستان نے جس طرح سے باڑھ لگائی ہے، ایک تو اخراجات ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جانی نقصان بھی اٹھایا ہے، ہماری افواج نے جانیں بھی دی ہیں. افغان طالبان اس موقف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ بار بار ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ہمارا جو لہجہ ہے، ہمارا جو انداز ہے، وہ اتنا معذرت خانہ کیوں ہے، یا ہم اتنے کیوں ہچکچا رہے ہیں کوئی واضح موقف دینے سے؟ دیکھیں اگر آپ غور کریں نا، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آپ بہت پیچھے چلے جائیں، 1947 سے لے کر 49 تک آپ آ جائیں، تو پاکستان میں جو سب سے پہلی جو یہ دراندازی ہوئی تھی یہ افغانستان کی طرف سے ہوئی تھی، اور 6 دن یہ جنگ تقریباً جاری رہی تھی. یہ تو بڑی، اور پھر پاکستان کا واحد افغانستان ہے جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی جنرل اسمبلی کے لیے، یعنی یہ بھی ایک ریکارڈ کی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے، طالبان کی جو حکومت آئی ہے، بڑی خوشیاں منائی گئیں ایک سیکٹرز میں، بڑے ہم نے وہاں جشن منائے، زنجیریں توڑنے کی بات جس طرح ہم کرتے ہیں وہ ہم نے کی. لیکن ایک اعداد و شمار کے مطابق 51% دہشت گردی کا جو ہے وہ عنصر زیادہ ہوا ہے اس افغان طالبان کے دور میں. اب اندازہ یہ لگا لیں کہ یہ باڑھ ہے، دیکھیں ایک باڑھ ہے، اس باڑھ کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے تاکہ یہ دنیا میں جو عنصر جا رہا ہے اسمگلنگ کا، جو نارکوٹکس کا آ رہا ہے، یہ سارا ختم ہو. اچھا اب وہ باڑھ جو ہے وہ ان کو نہیں کری، اور یہ آج کی نہیں، بہت عرصہ پہلے سے بھی وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں مان رہے تھے. اب اس باڑھ کے اندر یہ ریکارڈ کی بات ہے، کتنی سمگلنگ ہوتی ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، کتنے دہشت گرد آتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس جب سے باڑھ لگی ہے تو کچھ تھوڑا سا فرق پڑا، لیکن وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اس کو راتوں رات اس کو اکھیڑ دیتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. اور شہری یہ دیکھیں، آپ غور کریں کہ اتنی دراندازی جو ہے انڈیا نے نہیں کی آپ کے اس طرح. ٹھیک ہے، وار ہماری انڈیا کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جس طرح دراندازی یہ کر رہے ہیں، براہ راست بچوں کو نشانہ بنانا. کوئٹہ کا واقعہ دیکھ لیں، کوئٹہ میں یہی کر رہے ہیں. آپ اپنے ٹرائبل ایریا، جو پرانے ٹرائبل ہماری ایریا اب تو ناؤ ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں کیا کیا کر رہے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے کہ ان کو آئینی ہاتھوں سے اب نپٹنا چاہیے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں، اب ان کو سیدھا کہہ دیں کہ جناب اب آپ کا اپنا ملک میں ایک امن آ گیا ہے، چلو جس طرح بھی ہے، آپ کا اپنی حکومت آ چکی ہے، وہاں امریکہ چلا گیا ہے، اب مہمان نوازی جو ہے اتنی ہی ہوتی ہے کہ جتنی ہم
یعنی ضرورت ہوتی ہے. اب ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی مہمان, تو آپ واپس چلے جائیں, وہاں جائیں. اور پھر جو ان کی نیشنلٹی کا چکر بتا رہے ہیں کہ جی نیشنلٹی ان کو مل جائے, یہ نہیں. آپ یورپ میں دیکھ لیں, یورپ کے اندر ان کا جو 15,50,000 ہے تقریباً یا 5,000 ہے, یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. لیکن کتنے لوگوں کو نیشنلٹیز ملی ہیں, لیکن پاکستان متحمل نہیں ہے. پاکستان کی ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اتنے زیادہ افغانیوں کو اپنے اندر سمو سکیں. اور پھر کاروبار کے دیکھ لیں, ہمارے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں, یہ لوگ آ رہے ہیں, ڈالرز ان کے پاس ہیں, وہ لا کے یہاں انویسٹ کرتے ہیں اور پھر حالات بھی خراب کرتے ہیں. تو اور جھگڑے آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں. اس میں عباسی صاحب ہمارا قصور ہے. اگر میں یہ دیکھیں, میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑی تعداد میں جو افغان انویسٹرز ہیں وہ ٹرکی بھی گئے ہیں, وہاں بھی انہوں نے جا کے انویسٹ کیا ہے, وہ اپنے کاروبار بھی وہاں پر کر رہے ہیں. اب ٹرکی میں چونکہ آپ کو ہی پتہ ہے ایک پورا ایک میکنزم بنا ہوا ہے, ایک پالیسی ہے, وہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرواتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل کوئی انویسٹر آتا ہے تو وہ کن رولز کے مطابق آئے گا, اس کی جگہ کس حد تک جو ہے وہ مختص ہے, وہ کس حد تک اور کیسے وہ کام کرے گا, اور ان کی بھی ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دے گا, ایسی پالیسی بنائی جاتی ہیں. مگر یہ تو ہمارا قصور ہے نا. وہاں سے انویسٹر اگر پاکستان آ کر یہاں آ کے کاروبار کریں اچھی بات ہے, مگر ہم ان پالیسیز ایسی تشکیل نہیں دے سکے ہیں. انہوں نے آ کے اپنی منمانیاں کی ہیں, ہم ان کی منمانیوں کو ریاست نہیں مانا کرتی ہے مگر یہاں پر مانا گیا ہے. تو ہم نے اب کوئی پالیسیز کو میکنزم اگر بنا ہوا تھا تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا, ہم نے بہت زیادہ ریلیکس رکھا ہے. اب جب معاملات بہت گھمبیر ہو چکے ہیں تو اب ہمیں یاد آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ابھی تک سبق ہم نے سیکھا نہیں ہے. دیکھیں دنیا ساری میں نا پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ملک جو ہے اس کی پالیسی ہوتی ہے اور کس طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے پالیسی مجھے نہیں سمجھ آتی کس طریقے سے ہم یہ پالیسی ڈیوائز کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو چلائیں. اب اندازہ لگا لیں کہ جہاں بھی یہ لوگ جاتے ہیں, کوئی بھی ملک, میں مثال کے طور پہ اگر کسی ملک میں جا کے کاروبار کروں تو ان کی اپنی ایک کوڈ ہے, ان کا رولز اینڈ ریگولیشن ہے, مجھے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. افغانستان کے لوگوں کے لیے ہم نے راستے ہی کھول دیے, سارے گھر کھول دیے, سب کچھ ہو گیا. اب ہم نے پالیسی, ہماری کیا پالیسی ہے ہم یہ بھی دیکھیں. اب پالیسی کا وقت جو ہے یہ سمپل ایک دو ٹوک پالیسی ہے. آپ کی ہم نے مہمان نوازی کی, ہم آپ کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے, ایک اچھا نیبر جو ہے وہ بننے کی آپ بھی کوشش کریں. یہ لوگ جو ہیں یہ آپ اپنے پاس واپس لے جائیں, ان کو واپس بھیجیں, کیونکہ دیکھیں آپ کو باہر سے نقصان کبھی نہیں ہو سکتا, آپ کی اتنے مضبوط ہیں. لیکن جب تک آپ اندر سے لوگ جو ہیں آپ کے ملے ہوں, یہاں سے آ کے سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور فیڈ بیک ان کو دے رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور پھر اندر سے بیٹھ کے وہ یہ سب, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مربوط پالیسی ہو. میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس چیز کو آپ واپس نہیں ان لوگوں کو واپس بھیجتے, یہ آپ کا کاروبار ختم کر دیں گے. دو فیکٹر ہیں اس موضوع کے اوپر, یقیناً جو ہے وہ وقت بڑا کم ہے, بڑی بات ہو سکتی ہے, مگر اس کے اندر دو فیکٹر ہیں. ایک تو باڑ والا فیکٹر ہے جو افغان طالبان کی جانب سے نہیں مانا جا رہا. دوسری سائڈ کے اوپر ایک یہ بھی چیز ملتی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ جب چیزیں سامنے آئیں کہ جتنے بھی افغان مہاجرین پاکستان کے اندر ہیں انہیں کچھ امداد دی جائے, اور وہ یقیناً امداد جو اقوام متحدہ عالمی اداروں کی جانب سے دی گئی اور پاکستان نے ایسے مہاجرین کو دی, اور پھر ان کو امداد دے کر واپس ان کے ملک روانہ کر دیا گیا. مگر اب ایسے بھی متعدد مہاجرین رپورٹ ہو رہے ہیں جو پیسے لے جانے کے باوجود بھی دوبارہ سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, دوبارہ سے پاکستان آ کے پھر سے اپنے آپ کو مہاجر ڈکلیئر کر کے پھر سے امداد لے کر پھر جانا چاہتے ہیں. یعنی 2 سے 3 بار 4 بار وہ پیسے لے کر آنا جانا اور اسی پریکٹس کو بنانا چاہتے ہیں. جب ایسی چیزوں کے اوپر مزاحمت ہوتی ہے پھر ایسے سیکیورٹی فورسز اور ان صورتحال کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بارڈر پر کھڑی افواج ہیں, اگر ہم بات کریں افغان طالبان کی بھی, تو یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز ان کے پیسے بھی لیتی ہیں کہ آپ ہمیں وہاں جانے دیں, آپ اتنے پیسے لے لیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں. پاکستان کو کمپیئر ہم نہیں کر سکتے دنیا کی باقی کنٹریز کے ساتھ. پاکستان کے اپنے ہی حالات ایسے ہیں, ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں اگر یہ آپ باڑ کی بات کر رہے ہیں تو باڑ تو ہمارا حق ہے. دیکھیں نا, باڑ تو لگانا ہمارا حق ہے. انڈیا نے اگر باڑ لگائی ہے تو کیا ہوا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں آپ کو روک تھام کرتی ہیں, آپ کی سمگلنگ کو روک تھام کرتی ہیں, آپ کی ٹیررزم کو روک تھام کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے گھر میں بھی کچھ نہ کرنے دیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ افغانستان کا ایک معاملہ بہت گمبھیر ہے اور اس کو پاکستان گورنمنٹ جو ہے جو اب مختلف مسائل میں گھر چکی ہے, اس کو بڑی پرائورٹی میں دیکھنا پڑے گا. اور کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو رہے ہیں, اور بہت ساری ہماری, اور پھر ایک بات بڑی واضح ہے
کہ آپ ان کا رویہ دیکھ لیں. انہوں نے تو ایک جگہ جا کے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے نام پہ پیسے نہ مانگیں آپ. تو واٹ از دس؟ ہم تو آپ کے لیے کر رہے ہیں. یہاں کیا ہم OIC کا اجلاس کروایا دنیا میں جا کے ان کی صورتحال کو بتائی. ہاں تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارا پاکستان کو ایک سخت پالیسی دیکھیں. ان کو وی ہیو ٹو ڈیل ود آئرن ہینڈ جس کو کہتے ہیں نا, آئرن ہینڈز ان کو کر کے اور ایک مربوط پالیسی کر کے ان کو اپنے ملکوں میں اپنے ملک میں واپس بھیجیں. جس ملک نے لینا ہے وہ لے لے. ان کی وزارت خارجہ کا بڑا کھلا بیان ہے ٹویٹر کے اوپر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جس میں خواجہ آصف نے بھی جس کو ریپیٹ کیا اسمبلی کے پلیٹ فارم پر, انہوں نے کہا کہ انہوں نے معذرت بھی کیا اور آئندہ نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی. مگر وہ جو سٹیٹمنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر اس کے اندر کہا ہے کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دیکھے یا ہمارے موقف کو دیکھے. یعنی موقف کیا ہے کہ آپ باڑ جو ہے اس کو ختم کریں. یہ تو ہمارا حق ہے. ہم نے جس طرح سے مالی و جانی نقصان دے کر اس کو سیکیور بنایا ہے, تو آپ دوسروں کے سرزمین کے اوپر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس سرحد کو جو ہے وہ ختم کریں. دیکھیں وہ تو معذرت کر لی تو کیا ہو گیا معذرت کر لی. ایک دفعہ 10 دفعہ آپ مجھے اپنا عام شہریوں کو مار کے چلے جاؤ اور پھر کہو جی مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے. یہ کون سا افسوس ہے؟ وَلَائِنُ بِاللَّائِنِ. آپ ان کو اگر اس قسم کے ہے تو ٹیٹ فار ٹیٹ آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں. پھر جا کے پتہ لگے گا ان کو کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اتنا نہیں ہے وہ کہ پاکستان کے اندر وہ آ کے مداخلت بھی کریں اور دندناتے بھی پھریں. ایسا نہیں ہے. صرف ہماری اپنی چند کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ شاید نہیں کر پا رہے. اب وقت آ چکا ہے پاکستان کمزوری کے ساتھ ساتھ شاید یہ حکمت عملی اور مصلحت بھی ہو کہ پاکستان نہیں چاہتا ہوگا کہ جو کشیدگی ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بڑھائے جائے. اگر معاملہ حل ہو سکتا ہے ہوا جائے, لیکن اگر اس معاملے کے اندر مزید جو ہے اگر افغان طالبان نے نہ سیکھا تو یقیناً پھر جو صورتحال بنے گی وہ پھر دونوں ممالک کے لیے ہے وہ مناسب نہیں رہے گی. ناظرین دیگر بھی موضوعات ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر فوجداری مقدمہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ کل آیا اور اس کیس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. اور 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو طلب کر لیا ہے. ان کے اوپر الزام ہے کہ جو اثاثہ جات تھے یعنی توشہ خانہ بیچ کر جو انہوں نے جو ان کے اثاثے بڑھے اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے, اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے میڈیا کے اوپر دی وہ ڈاکومنٹس کے اوپر ان کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو ایسی دیگر بھی متعدد ایسے تحائف کا ذکر مل رہا ہے جن میں بالخصوص 4 بکریوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی انہوں نے لی ہیں, اور 58 آئٹمز کے لگ بھگ بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے لی, مگر جن کی بدولت پھر اس کے اثاثے بڑھے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب بھی پائے گئے, ایسا کہنا تھا الیکشن کمیشن کا, اور انہی کی درخواست کے اوپر یہ پھر کیس آگے چل رہا ہے. یہ کتنی پریشانی کا باعث بنے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اس کے اوپر بات کریں گے, اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے کہ اسمبلیت تحلیل کرنی ہے. اس حوالے سے وفاقی حکومت بھی اپنی حکمت عملی دیکھ رہی ہے, بنا بھی رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب بھی ایسا کو لگ رہا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا دو ٹوک اعلان ہے, مگر کہیں نہ کہیں وہ بھی ابہام کا شکار نظر آتے ہیں. عباسی صاحب دونوں موضوعات کے اوپر ایک ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں, مگر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا, آپ چونکہ قانون کو بہتر بھی جانتے ہیں, یہ فوجداری مقدمے کی فیصلہ آ گیا کہ آپ چلے گا خان صاحب کے اوپر, اور 9 جنوری کو ان کو بلا لیا ذاتی حیثیت میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں یہ فوجداری مقدمہ تو پریشانی کا باعث ہے ہی ہے. اس میں تو اب ڈائریکٹلی اگلی پیشی پہ جس طرح ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی اور ان کو آنا پڑے گا, کیونکہ فوجداری مقدمہ ہے, اس میں کافی, اور پھر اگر سزا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم خان صاحب کے پاس بھی 2-3 آپشنز موجود ہیں, مثلاً کہ وہ اس کے بعد وہ ہائی کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ کے بعد مطلب ایک لمبا پروسیس ہے سپریم کورٹ. لیکن فوجداری مقدمہ ان کی اوپر تلوار ایک لٹکنا شروع ہو گئی ہے. اس کیس کے دوران ہی وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ, یا اس کیس کے فیصلے آنے کے بعد وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا تو یہ ہے کہ فیصلہ جب آ جاتا ہے تو پھر اپیل فائل کی جاتی ہے, لیکن یہاں روایات بہت ساری ایسی ہیں کہ جب آپ اس طرح ہو تو آپ اس کو چیلنج, اور پہلے اپیل کا وہ مثلا ہائی کورٹ میں وہ جائیں. ہاں لیکن ابھی لگتا تو نہیں ہے, کیونکہ رولز کے تحت تو ان کو سیشن کورٹ نے چونکہ طلب کر لیا ہے, کورٹ بھی کہیں گی جب آپ کو وہاں طلب کر لیا ہے تو آپ وہاں جا کے اپنا جو بھی موقف ہے یا صفائی ہے وہاں دیں, اور فرد جرم اگر عائد ہو جاتی ہے تو پھر خان صاحب کو یہ ایک بڑا
مسئلہ بنے گا. یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے, کوئی ایک عام سول لیٹیگیشن نہیں ہے. اور اس میں سزا اور اگر یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں 3 سال کے لیے نااہل اس میں 3 سال کی نااہلی ہے اور جرمانہ بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک کوئی مسئلہ ہے, اس میں مشکلات آگے آئیں گی, اسی لیے وہ ابھی جلدی کر رہے ہیں کہ الیکشن کا وہ ڈیسیژن. لیکن الیکشن ہونے کے باوجود یہ مقدمہ تو اب کورٹ میں آ گیا ہے, اور کورٹ کے جو ظفر اقبال ہیں شاید سیشن جج, ان کی عدالت میں آ چکا ہے اور وہ ان کو طلب بھی کر چکے ہیں. اور یہ ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ اتنے دن کے اندر فیصلہ سنانا ہے, یا یہ کیس چلتا رہے گا جب تک دونوں فریقین کے دلائل مکمل نہیں ہو جاتے؟ دلائل تو مکمل ہونے میں یہ تقریباً یہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا اس کا, کیونکہ فرد جرم عائد کریں گے 100 سے 120 دنوں کے اندر. ہاں, اتنا نزدیک ترین جو ہے وہ ججز بھی کریں گے, کیونکہ یہ بڑا اہم مقدمہ ہے, اور اس میں یعنی ظاہر ہے اب جوڈیشری ہے انوالو ہے اس کے اندر, تو وہ اپنی جو بھی ان کی ایویڈنس ہوگی, جو ان کی ہوگی, تو اس کے مطابق تو یہ مقدمہ جلد از جلد جو ہے, یہ تقریباً چند ہفتوں کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو لنگر آن کیا جائے گا. اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے بڑی کانفیڈنس میں نظر اس لیے آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 2021 کے ہوں یا 22 کے گوشوارے ہوں ان کے اندر تفصیلات دی ہیں, جبکہ جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو 2018 سے 19 اور 19 سے 20 کا جو گوشوارے جن کی تفصیلات جمع کروائی گئی ہے ان میں چھپائی گئی ہے, جو ریسنٹلی جو کروائے گئے ہیں جمع ان میں تو بتائی گئی ہے, مگر جو اس سے پہلے جو جمع کروائے گئے تھے یہ اساسے اس وقت بھی تھے, یہ قیمت ان کے پاس اس وقت بھی تھی, مگر اس وقت جو ہے انہوں نے ظاہر نہیں کی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بن سکتا ہے. دیکھیں ٹیکنیکل پوائنٹس تو بہت سارے ان کے بنائیں گے, وہ ڈیفینیٹلی بنائیں گے, لیکن اب بات یہ ہے کہ اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ اب اگلی پیشی پہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. باقی ٹیکنیکلٹی اور دوسری چیزیں جو ہیں یہ تو ظاہر ہے کورٹس کے اندر وکلا کا کام ہے, وہ نئی پریسیڈنٹس لے کے آئیں گے, نئی اتھارٹیز لے کے آئیں گے ایک, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس نیج پہ چلا جائے گا جس طریقے سے لنگر آن, نہیں, یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ چند ہفتوں کی بات ہے, اور اس چند ہفتوں میں یہ فرد جرم ابھی ہونی ہے, یا جو فوجداری کا جو کل جو فیصلہ آیا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ فوجداری کے مقدمات کے جو تحت ہیں وہ چیزیں اب چلائی جائیں گی, یہ بذات خود ایک فرد جرم نہیں ہے خان صاحب کے اوپر؟ نہیں, فرد جرم میں وہ آئیں گے الگ سے, یعنی وہ ایک سامنے پیش ہوں گے, پیش ہونے کے بعد پھر ان کے اوپر فرد چارج شیٹ پڑھ کے سنائی جائے گی کہ آپ کے اوپر سنائی جائے گی, پھر ایک باقی جو طریقہ کار ہے اس پہ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ فرد جرم پہلے ہی عائد ہوگی, ابھی جب تک وہ ایکیوز پریزنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ پھر انہیں بتایا جائے گا, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف یہ فرد جرم ہے, یہ چارج شیٹ جسے کہتے ہیں آپ, وہ آپ ان کو دے دیں گے, اور پھر اس کا رپلائی آئے گا, پھر جو بھی ہے اس طریقے سے چلے گا یہ کام. اور یہ چند ہفتوں کی بات نظر آتی ہے, اتنا زیادہ لنگر آن اس کو نہیں کیا جا سکتا. اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑا گمبھیر سوال ہے, اور یہ ایسا ہے کہ دونوں طرف سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں تحلیل کر دیں, ہم الیکشن کروا لیں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور خان صاحب نے جو ایک دفعہ سٹینڈ لے لیا ہے, بے شک پرویز الہی صاحب اگر اس میں آگے آتے ہیں, لیکن انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ جی میں, کیونکہ وہ ڈبل گیم, پرویز الہی کی بھی ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے, ایون اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک گیمز چل رہی ہیں. لیکن خان صاحب نے جو 16 دسمبر کو, جو 18 دسمبر ہے شاید, اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے 17 دسمبر کو کہ جی میں نے اس میں یعنی کہ اعلان کرنا ہے, کل اعلان کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, سرپرائز تو آتے ہیں, ہر طرف سے سرپرائز آ جاتے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ 17 دسمبر کو وہ آگے تاریخ دیں گے کہ جی ہم اس تاریخ سے اسمبلی, خان صاحب نے خود اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے, یہ ڈیفینیٹلی چیف منسٹر پرویز الہی اور چیف منسٹر کے پی کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت نے بھی بڑی سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ سیاست میں کوئی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی. تو خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو اعلان تو کرنی ہے, خیر ریورس بھی کر لیں تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے کچھ. دیکھیں صدر مملکت بڑی جانفشانی سے ہی کام کر رہے ہیں, وہ سب کو مل رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں. لیکن جس طرح رانا صلاح اللہ صاحب نے کل ایک بڑا معنی خیز قسم کا بیان کہ صدر صاحب کے لیے کہہ دیا, صدر صاحب مسکین آدمی ہیں, وہ مذاکرات میں کیا کردار دے سکتے ہیں, لیکن صدر صاحب اپنا کردار انجام دے رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں اب یہ بھی ایک شنید ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایک اسمبلی
اپنا توڑوا دیں اور دوسری اسمبلی کے پی والی ابھی رکھ لیں، تو یہ بھی ایک ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر دونوں ایک دم گئے تو اور نیشنل اسمبلی سے تو ویسے بھی وہ لوگ آ نہیں رہے، اور اب انہوں نے اسپیکر کو بھی کہہ دیا اگر دونوں اسمبلیاں گئیں تو خان صاحب تھوڑا سا جو کہتے ہیں ان سیف ہو جائیں گے، اور دوسری طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں توڑ دیں ہم الیکشن کروا دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ ایک جو پنجاب ہے یہ آدھا پاکستان ہے، اور اس کے الیکشن، پھر آپ کے پی کے الیکشن، اور پھر آپ کی اسمبلی کے اندر جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں بھی آ کے وہ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو الیکشن کروانا پڑیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ جی ہم الیکشن جو ہے وہ دو اسمبلیوں کریں گے، انڈیا میں ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان کو پاکستان کی طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، حالات اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مہنگائی کو آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلے گی، یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن اس لگتا ہے کہ کنٹرول جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، اس سے بیان بازی ہو رہی ہے، لیکن تو پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ بھی موقف اپنا لیا ہے نا کہ فوجداری کے مقدمے کی جو فیصلہ آ گیا ہے کہ اب یہ چلے گا خان صاحب کے اوپر، یہ ایک قسم کی دھمکی دی گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ نے اسمبلی تحلیل کی تو پھر دیکھ لیں ہم نے آپ کے اوپر کیس بھی شروع کر دیا اور آپ کو نہل بھی کر دیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے موقف بنا لیا ہے اس کیس کو لے کر پہلے سے ہی۔ دیکھیں وہ موقف تو ان کا بڑا واضح ہے، وہ موقف تو چل، لیکن ادھر سے یہ جو اتحادی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، کل بلاول صاحب نے امریکہ نیو یارک میں جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ نیکسٹ الیکشن جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے، اور پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ نے اسمبلیوں کو فارغ کیا اور الیکشن کی ایک ڈیٹ آئی تو جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ لنگر آن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انٹرم گورنمنٹ وہی 3 مہینے والی گورنمنٹ ہے، وہ بھی اس کو بھی آگے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل میں شکار ہے، اور اس کے تحت ہم الیکشن کی طرف جا تو رہے ہیں، لیکن کتنے ایکسپینڈیچر آئیں گے، کیا ہوگا، تو معاشی طور پر متحمل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ ایک علیحدہ پاکستان کو سوچنا ہے۔ پاکستان کے جو یہ دیکھیں، ہم اسی جگہ بیٹھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ دونوں اگر مل کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، لیٹ سے جب بھی الیکشن آپ نے کروانا ہے تو بیٹھ کے آپ ایک ٹیبل پہ پاکستان کے لیے، یہاں ہم بیٹھ کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور ہر شعور پاکستانی یہی بات کر رہا ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، یہ نہ کہیں کہ جی میں اگر نہ آیا تو پاکستان کو یہ ہو جائے گا، اور ہم اگر یہاں سے چلے گئے تو پاکستان یہ ہو جائے گا۔ تو بیٹھ کے ٹیبل پہ ڈسکس کر کے آپ پاکستان کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار عبید الرحمان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔